नस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जी कश्मीर मैगज़ीन। मैं हूँ यासिर रहमान। आज का कश्मीर मैगज़ीन हम डेडिकेट करते हैं उस शख्सियत के नाम, बाबा हुर्रियत के नाम, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर को दी, जिन्होंने जब उन्हें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए, उन्हें पाबंद सलासिल किया गया, 10 साल से ज़ायद वो जेल में रहे, उन्होंने कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि हिंदुस्तान को जवाब ना दिया हो और ये ना कहा हो कि हमारी मंजिल कौन सी है, हमारा मकसद क्या है। चाहे वो अपनी जवां उम्री में जब उन्होंने ये मामला शुरू किया 1950 से, वो वाला मामला हो, वहाँ से चलते चलते मुख्तलिफ जमातों से होते होते वो जब पहुँचे, उन्होंने अपना एक फोरम बनाया, पूरी कश्मीरी कौम उनके पीछे इकट्ठी हो गई, उन्हें बार बार हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें जेलों में डाला गया, और वो 92 बरस की उम्र तक पहुंचने के बाद भी उनका यही था। वो बहुत ज़्यादा उनकी अलालत थी, तवील अलालत में थे, उस वक्त भी उनका यही नारा था, पाकिस्तान, कश्मीर, आज़ादी, और यही वो बात कर रहे थे। सैयद अली गिलानी के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, बाबा हुर्रियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अल्फाज, ये प्रोग्राम, इसका दुरानिया कम पड़ जाएगा उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा इस तरह डिवाइड किया है कि क्योंकि सैयद अली गिलानी साहब की जो शख्सियत है वो इस्लाम के हवाले से, कश्मीरियत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही इनफरादियत रखती है। इस पर हम पहले प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ हीले बहानों से उन्हें जो है ऑफर भी किया, उन पर सख्तियाँ भी ढाई कि किसी तरीके से सैयद अली गिलानी जो है वो उन्हें तोड़ सकें और वो उन्हें अपनी जानिब माइल कर सकें, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो उस पर हम बात करेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से। सबसे पहले सैयद अली गिलानी, बाबा हुर्रियत, पाकिस्तान के लिए उनकी जो मोहब्बत थी, वो अनमिट मोहब्बत थी, वो अपने अल्फाज में क्या कहते हैं, आप सुनिए। और पाकिस्तान के लिए हम ऐलानन कहते हैं बगैर किसी खौफ व खतर के कि पाकिस्तान के हमारा मोहसिन है, 47 से लेकर वो हमारे काज की हिफाजत करता चला आ रहा है, हिमायत करता चला आ रहा है, आज भी कर रहा है, और यहाँ के लोगों के रगों में, नस नस में पाकिस्तान की मोहब्बत है। इसको हिंदुस्तान का ये जबर मिटा नहीं सकता है। इसलिए झंडे लहराते जाएंगे, पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे दिए जाते रहेंगे जवानों की तरफ से। इससे हिंदुस्तान को बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। बाबा हुर्रियत के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया है मिशाल हुसैन मलिक साहिबा ने, अहलिया हैं आप यासीन मलिक साहब की, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें स्टूडियोज़ में वक्त दिया। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने, हुर्रियत रहनुमा हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अजीज़ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं बाबा हुर्रियत के। आपसे भी जानेंगे उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर माजिद खान साहब, आप एडिटर हैं लंदन पोस्ट के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद मिशाल हुसैन मलिक साहबा, बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी की शख्सियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो असर उन्होंने छोड़ा, जो पाकिस्तान से मोहब्बत उन्होंने छोड़ी, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को बिल्कुल उन्होंने ऐसे बना दिया कि जैसे ये ख़त्म नहीं हो सकती। हाउ डू यू सी दिस, उनकी शख्सियत को, उनकी इस काविश को, उनकी जिद्दोजहद को? जी देखिए यासिर, मैं ख़ुद एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, छोटी सी रीडर हूँ कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, मगर जो कुछ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत बड़े तोहफे से नवाजा जब मेरी शादी हुई यासीन साहब के साथ, और मैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहली पाकिस्तानी पब्लिक फ़िगर बनी। और जब मैं वहाँ पे गई, मैंने ख़ुद वो विटनेस किया, वो मोहब्बत, वो प्यार, जो इश्क है कश्मीरी कौम को पाकिस्तान के साथ। और हम लोग रहते हैं मायसूमा लाल चौक के अंदर, जो गाज़ा स्ट्रिप कहलाया जाता है। गिलानी साहब को तो पता है इसके बारे में कि वहाँ पे हर वक्त सबसे बड़ी इंडियन आर्मी की छावनी है। तो वो भी एक हिस्ट्री मार्क हुई कि 6 सितंबर इत्तेफाक से वो, हालांकि उसमें अगर इंडिया को पता चल जाता कि 6 सितंबर जो पाकिस्तान का डिफेंस डे है, उसी दिन मैं पहली दफ़ा कश्मीर में मैं लैंड की। और
ایک سمندر تھا لوگوں کا ویلکم کرنے کے لیے, جہاں پہ ہر جگہ ماتم کتاب بنی ہوتی ہیں, لوگ اپنے شہیدوں کے جو فیونرلز جو ہیں یا وہ وہاں پہ رو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ خوشی کا سماع تھا اور لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے. ہر گھر سے ڈرائی فروٹ نچھاور کیے جا رہے تھے, اور ہمارا گھر کا اور جو فاصلہ تھا ایئرپورٹ سے وہ ہارڈلی مطلب کہ 15 منٹ کا تھا, اور بہت گھنٹے لگ گئے. تو میں کہہ رہی ہوں وہ جو ان کو عشق, بے شک تحریک آزادی کے ساتھ کشمیری قوم کو عشق ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ساتھ تھا. تو جب میں گھر کے اندر جا رہی تھی تو اس وقت بھی بہت نعرے لگ رہے تھے کہ مشعل آئی, مشعل آئی, ہندوستان کی موت آئی. تو وہ ان کی جو دیوانگی تھی پاکستان سے کشمیر کی آزادی کے ساتھ, تو وہ انہی نعروں کے اندر میں اندر جو برائیڈ چلی گئی. تو پھر مجھے پتا چلا, پھر بڑی بڑی بزرگ عورتیں آ کے میرے پیروں کو چوم رہی ہیں, بچے, اور میں ان کو کہہ رہی ہوں آپ سائڈ پر ہوں, آپ ہٹیں. کہتے ہیں پاکستان کی مٹی سے آئے ہو, آپ پاکستان کی مٹی سے آئی ہو. تو تب مجھے اندازہ ہوا, اور گیلانی صاحب کا جو سلوگن تھا, جو ان کا عشق تھا, جو محبت تھی, اور بہت دفعہ انہوں نے گلا بھی کیا کیونکہ یہی تو ان کی کوالٹی تھی. وہ اتنے ہیڈ سٹرونگ تھے کہ ان سے یہ چاپلوسیاں یا تھوڑا بہت فلیکسیبلٹی, جو کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک لچک آنی چاہیے سیاست کے اندر, مگر ان کی سب سے بڑی جو کوالٹی تھی کہ وہ اتنے کلیئر تھے اپنے ویوز کے بارے میں اور اپنے الٹیمیٹ گول کے بارے میں, کہ انہوں نے آج تک, ان کی اتنی لمبی تحریک ہے اور جو ان کی سٹرگل ہے, اس میں آخری دم تک ان کے اندر اس کے اندر جو اس کمٹمنٹ میں وہ ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹے. تو ان کے لیے تو خیر جتنا بھی ہم بولیں کم ہے, مگر میں اگلے سوال میں آپ کو ضرور کچھ بتاؤں گی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ان کے ہارٹ اسپیشلسٹ اور کشمیری پنڈت اگین, جن کے اوپر بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ کشمیریوں نے ان کو نکالا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان جیسی شخصیت نہیں دیکھی, انہیں کبھی بھی جو ہے خریدا نہیں جا سکتا. یہ ڈاکٹر سمیر کول کے الفاظ ہیں, 2010 میں انہوں نے ریڈیف کو انٹرویو کیا. شخصیت کیسی تھی سید علی گیلانی نے, جو پیغام دیا, جو انمٹ نقوش چھوڑے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سید علی گیلانی, اگر ہم ایک انسان کے کچھ کیٹیگرائزیشنز کر سکیں تو پھر سید علی گیلانی ایک طرف نظر آتا ہے کہ خاندان میں جو ایک بزرگ ہوتا ہے نا, جو تمام اپنے بچوں کے لیے, اپنے پوتے پوتیوں نواسیوں کے لیے, اور میں صرف یہاں پہ لمٹ نہیں کروں گا کہ وہ بلڈ ریلیشنز کے لیے تھے, بلکہ وہ پوری کشمیری قوم جو ہے وہ اس قدر سید علی گیلانی سے لگاؤ رکھتی تھی کہ اگر کسی کشمیری نوجوان نے کہیں اپنا ڈسپلن چوز کرنا ہوتا تھا نا, کہ میں نے آگے ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی کس میں کرنی ہے, میں تھیسس کس میں لکھوں, کیسے لکھوں, وہ تک لوگ جو ہے ایون پیر صاحب کے پاس, گیلانی صاحب کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہمیں اس کے اوپر آپ گائیڈنس دے دیں, کیونکہ ہم آپ کو اپنا جو ہے نا آئیڈل سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آپ سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو صرف اپنے خاندان کے لیے رہنمائی کا ایک فگر نہیں تھے, ایک بزرگ اس طرح سے نہیں تھے, بلکہ پوری کشمیری قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے جن کی طرف ہمیشہ دیکھا کیا کرتے تھے. دوسری چیز, ان کی زندگی سے خود کئی اسباق ہمیں ملا کرتے ہیں. وہ میں نے کہا نا کہ دوسری کیٹیگرائزیشن اگر ان کی شخصیت کی جا سکے تو یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی 92 سالہ زندگی کے اندر کشمیری قوم کو یہ بھی بتایا کہ صبر و استقلال کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر انسان کو فاقے بھی رہنا پڑے, بھوکے بھی رہنا پڑے, اپنے خاندان سے 12 سال وہ سب جیل میں رہے, وہاں پر قید رہے, اپنے پیاروں سے نہیں مل سکے, کس چیز کے لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ کشمیر کاز کے ساتھ سنسیئر تھے, انفلیکسیبل تھے, ان کمپرومائز شخصیت تھے. یہ بھی ایک وہاں سے ہمیں لیسن ملتا ہے, سبق ملتا ہے. اور آخری چیز, خیر اسباق تو اور بہت سارے ہیں, لیکن ایک لیسن ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی اپنی ایک سٹوری ہے. وہ گریز ویلی تک, جو کہ بالکل دور دراز ایک علاقہ ہے, پوری مقبوضہ جموں و کشمیر میں انہوں نے اپنا پیغام خود جا کے لوگوں تک پہنچایا کہ آخر تحریک آزادی ہے کیا, آخر جدوجہد آزادی, ہمیں ہندوستان سے آزادی چاہیے کیوں. اگر ہندوستان ہماری سڑکیں جو ہیں وہ سونے کی بنا سکتا ہے, اگر ہندوستان ہمیں اتنی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کا پرومس دے سکتا ہے, تو آگے وہ ہندوستان ہمارے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہے. یہ ڈیموگرافک یہ ویژن بھی آج ہم, ٹھیک ہے, میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ کو انوالو کروں گا. ماجد یہ فرمائیے گا, تحریک حریت کشمیر میں سید علی گیلانی کو اگر نکال دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلا کبھی پر ہو سکتا تھا جو کنٹریبیوشن سید علی گیلانی نے دی تحریک حریت کشمیر میں, چاہے وہ جانی ہو, چاہے وہ نظریاتی ہو, چاہے وہ ویژن دے کر ہو, کوئی بھی ڈائمنشن آپ اٹھا لیں؟
دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ اس عظیم نعرے کے خالق بابا حریت، ایون کہ جو مجھے اس سوال سے ہٹ کے میں کوئی چیز کرنا چاہوں گا کہ میرا سمجھتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے میڈیا پرسن، جتنے بڑے قد کے، جتنے بڑے گرج کے وہ تھے، شخصیت تھے، اس کو میڈیا نے، چاہے وہ نیشنل ہے، چاہے انٹرنیشنل ہے، چاہے پاکستانی، چاہے انڈین ہے، اس طرح پذیرائی نہیں دی. چلے وہ ہم آتے ہیں اگلے پورشن پہ کہ پذیرائی دی جو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، اس پہ ہم بات. دیکھیں ان کی کنٹریبیوشن تو بہت زیادہ ہے، جتنی لکھی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. ایون کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ان کے بہت قریبی تھے، سمیع اللہ ملک صاحب، وہ اکثر ان کے بتاتے تھے، ہم جب میں لندن میں تھا تو بتاتے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے کتنی تڑپ ہے ان کے لیے، اسلام کے لیے، کشمیر کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے. ان کی جو کیا نام ہے اس کو جو خلا کو آپ کہنا پورا نہیں کیا جا سکتا. ان کی شخصیت کو اگر نکال دیا جائے تو کشمیر کی آزادی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی. سید علی گیلانی کے اوپر بہت پے در پہ حملے کیے، کبھی ان کی فیملی کو تنگ کر کے، کبھی کسی طریقے سے انہیں پابند سلاسل کر کے، کبھی ان نوجوانوں کو جنہیں وہ تیار کر رہے تھے تحریک حریت کشمیر کے لیے، انہیں جو ہے وہ شہید کر کے، لیکن کبھی بھی ہندوستان کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا. خود سن لیں کہ جب مودی اقتدار میں آتا ہے تو سید علی گیلانی کے پاس وہ ایک وفد بھیجتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ریکنسائل کر سکیں. تو سید علی گیلانی صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سنیں آپ. 22 مارچ کو میرے پاس بھی نریندر مودی کی طرف سے 2 کشمیری پنڈت بھائی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب نریندر مودی 16 مئی کو ہے نا جو ووٹنگ کاؤنٹنگ وغیرہ جو ہوگی، وہ اس وقت وہ وزیر اعظم ہند بنے ہوں گے، تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اگر کشمیر کے مسئلے میں ان سے کوئی کمٹمنٹ لینا چاہیں گے تو آپ ان سے بات کریں، بالواسطہ بات کریں. اگر آپ خود بات نہیں کریں گے تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے نریندر مودی صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں کوئی مددگار بنیں گے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ آر ایس ایس کا آدمی ہے. آر ایس ایس میں وہ ایک اس آئیڈیالوجی کا وہ علمبردار ہے، اور اس آئیڈیالوجی پر اس نے حلف لیا ہے. آر ایس ایس کی وہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، اور پھر وہ بی جے پی کا ایک لیڈر ہے، اور اس حیثیت سے بھی وہ کسی بھی حال میں جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. جی یہ کلپ مشال ہم نے چلایا جب فرسٹ ٹائم نریندر مودی اقتدار میں آیا، تو یہ اس وقت کے الفاظ ہیں ان کے، انہوں نے فرمایا کتنا بہتر طور پہ جانتے تھے ہندوتوا کو، آر ایس ایس کو، اس کی منٹیلٹی کو کہ فاشسٹ یہ کرنے لگی ہیں. یہ 2014 کا ہے. جی ہاں جی ہاں. میں 2009 میں لے جاتی ہوں آپ کو. 26 اکتوبر ان کی وہ تھی پریس کانفرنس. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہندوستان اگلے چند سالوں کے اندر 5 لاکھ بہاریوں کو یہاں کی سٹیزن شپ دے گا، اور 6 سے 7 لاکھ انڈین فورسز کو یہاں کے ڈومیسائلز ایشو کرے گا. اس دور میں اگر ہم اس سے بھی پچھلے چلے جائیں، 25 ایئرز پیچھے چلے جائیں اب سے، تب کانگریس کا رول تھا. اس دور میں ہی شروع ہو گیا تھا آہستہ آہستہ مقبوضہ کشمیر میں پاپولیشن سینسس کے اندر سے ریلیجن کا سیکشن انہوں نے ایویپریٹ کر دیا، ایلیمینیٹ کر دیا، ریز کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ چینجز لا رہے تھے کانگریس کے دور میں، جو سو کالڈ ان کو سیکولر یا لبرل کہہ دیں. مگر آبویسلی وہ اس طرح نہیں کر رہے تھے اوپنلی. جو وولف تھا وہ کرٹن کے پیچھے تھا. انہی کے دور میں افضل گرو کو پھانسی ہوئی. پھر اس کے بعد 2009 کے اندر میں خود وہاں پہ تھی جب پیس پروسیس ختم ہو گیا تھا، تب جب شادی ہو کے میں گئی تھی. تو اس زمانے میں نے خود، ہمارے گھر بہت سے لوگ آتے تھے، تو کچھ فارنرز بھی آتے تھے. اس زمانے میں تھوڑی بہت ایکسیس تھی. تو ایک کمپنی تھی مرسی کور INGO، عثمان ایک لڑکا اس کو ہیڈ کر رہا تھا. تو اس نے ہمیں بتایا، اس کو بھی پھر باہر پھینک دیا گیا. اس نے کہا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اسرائیلی فورسز، وہ ٹریننگ کر رہی ہیں انڈین فورسز کی. یہاں پہ ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور میری طرف سے جو ورکشاپ ہماری امریکنز کی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جو پولیس فورسز ہیں
पुलिस फोर्सेस हैं वो जब टारगेट करेंगी किसी को भी तो अपर बॉडी पे टारगेट ना करें बल्कि उनको एज ह्यूमन बीइंग लें, मगर जो इजरायली उनको कर रहे हैं वो ऐसे करें कि ये तुम्हें अटैक करने वाले हैं, ये जानवरों से भी बदतर हैं, इनको सीधा अपर बॉडी टारगेट करना है और वो उनको ट्रेनिंग कराई जा रही है। वही उसका कसूर था कि उसके अंदर थोड़ी सी एक ह्यूमैनिटी जागी उस लड़के के अंदर, तो फिर उसको रातों रात उन्होंने भगा दिया, उसकी बीवी को भी। तो ये चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली हो रही हैं और जो गिलानी साहब की जितनी भी आप उठा के देख लें, अब ये बात जो इनकरप्टेबिलिटी की बात मैं करूँ, डॉक्टर देखिए, समीर ने जो बात की, जो हाँ वो डॉक्टर समीर कौल, वो उन्होंने मेरा भी बड़ा अच्छा ग्रैंड उन्होंने दावत दी थी हमें जब मेरी शादी हुई थी। मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ जो उनकी मोहब्बत थी, कश्मीरी सिखों के साथ जो थी, गिलानी साहब के साथ, शहीद गिलानी साहब के साथ ड्यूरिंग इनकार्सरेशन उनकी डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी को जिस तरह ह्यूमिलिएट किया गया, उनका वुसल भी नहीं करा सके उनके बेटा, और जिस तरह उनको दफनाया गया रात के अंधेरे के अंदर, वो सब जेल है, वो सब जेल है, वहाँ पे पहरा है। ये कहीं दुनिया में सोचा है? डॉक्टर मुजाहिद ने जो बात की है कि जो उनका इस्लाम से इश्क था वो तो हम में से कोई भी बयान करता ही नहीं, हम कश्मीर की हद तक ही उनको कर लेते हैं। इतनी कमांड थी उनको रिलीजन के ऊपर, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्धिस्ट, कोई पारसी उनके पास जाता था तो उनको वो कुरान पाक गिफ्ट करते थे, और ये नहीं कहते थे कि तुम कन्वर्ट करो, बल्कि कहते थे आपको इल्म मिलेगा इस्लाम की रोशनी जो हम लोग हैं, जो हमारा है, और वो बिलिंगुअल देते थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लोग पढ़ सकें। और फिर बाद में वो उनसे रिव्यू, समांतरा बोस का जो आर्टिकल है BBC के अंदर, वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर है वो, तो उसने खुद कहा कि आज भी हमारे ड्राइंग रूम में वो सजा भी हुआ है। क्विकली मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना है। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, हिंदुस्तान एक कब्र से इतनी खौफ में क्यों उतारी है कि आज उसको जिस तरह से मिशाल ने कहा कि एक सब जेल उन्होंने करार दे दिया है, और जिस रात की तारीकी में उन्हें दफनाया गया, शोहदा कब्रिस्तान को नहीं ले जाया गया, इजाज़त नहीं दी गई, अभी भी शहीद से इतना खाइफ हिंदुस्तान क्यों है? देखिए, जो कौमें बिलखसूस जो कॉन्फ्लिक्ट जोन की कौमें होती हैं उनके लिए मेमोरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का जब जिक्र करते हैं तो जहाँ उनकी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो एक रेजिस्टेंस थी उसका जिक्र होता है, लेकिन बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के जनाजे का बड़ा जिक्र होता है। वो जनाजा जिसके अंदर लाखों कश्मीरियों ने कई कई दिन तक जनाजे में शिरकत की थी। तो यही वो चीज़ थी, हिंदुस्तान ने देख लिया था कि 8 जुलाई 2016 को एक मेमोरी बन गई थी, और वो मेमोरी इस कदर स्ट्रॉन्ग थी कि हिंदुस्तान इस खौफ में था कि सैयद अली गिलानी जैसी शख्सियत, वो 21 साल का नौजवान, ये 92 साल के बुज़ुर्ग, कहीं ऐसा जनाजा दोबारा अगर हो गया तो ये तो शायद कई दिन क्या कई हफ्ते चलता रहेगा, और एक ऐसी मेमोरी इतनी कंसोलिडेट हो जाएगी एक ऑप्रेस्ड नेशन के लिए कि वो शायद इसको कई मज़ीद अरसे तक फ्यूल कर सकेंगे। तो ये बड़ी वजह था कि रात के अंधेरे में ही सैयद अली गिलानी के जस्ते खाकी को एक इस तरह से उन्होंने चोर बाजारी के तौर पे वहाँ से निकाला, ख़ुद ही दफन किया, बिल्कुल मोहल्ले के पीछे दफन किया, उनकी ख्वाहिश के अगेंस्ट दफन किया। और ये भी देखें कि घर वालों को जितना मौका मिला उन्होंने उनके जस्ते खाकी पे पाकिस्तानी परचम लगा दिया था, जिस पर बाद में FIR भी की गई थी। तो ये एक हकीकत है, मेमोरीज फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट जोन नेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो यादें होंगी, कंसोलिडेट होगी तो तहरीक को न सिर्फ जला मिलती है बल्कि वो इससे बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर माजिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मकसद क्या था हिंदुस्तान का उनके ऊपर पैरा लगा के, कब्र के ऊपर सब जेल बना के, जो यूथ है, जो कश्मीरी है, जो तहरीक आज़ादी से मुंसलिक है, वो इसके ऊपर जो है वो तहरीक या जोर जो है वो टूट जाए, तहरीक इसके ऊपर आगे ना बढ़ सके। क्या ऐसे ही हुआ है? खुद अपनी ज़िंदगी में सैयद अली गिलानी साहब ने ये नहीं फरमाया था कि एक सैयद अली गिलानी अगर चला गया तो हज़ारों सैयद अली गिलानी पैदा होंगे? क्या अब ऐसा नहीं हो रहा वहाँ पे? देखिए सर, आज़ादी की तड़प जो पैदा कर गए हैं उसकी यूथ के दरमियान, सैयद गिलानी साहब 3 जनरेशन के दरमियान, मैं कहता हूँ 3 40s में, 50s 60s 70s, आज 3 जनरेशन बनती हैं जो बड़ी बनती हैं, उसमें जो आज़ादी की तड़प पैदा कर गए हैं उसी से उनको डर रहा है हिंदुस्तान की फ़ौज को। उनकी कब्र को रोकना, उनके जनाजे को रोकना, वो कह रहे थे क्योंकि ये तड़प बढ़ेगी उनकी जनाजे से। अगर जनाजा उसको करने दिया जाता तो फिर आप समझते हैं कि क्या होती। तो इसलिए उन्होंने हर तरीके से कोशिश की। 1 महीने तक मुकम्मल तौर पर इंटरनेट की पाबंदी थी वहाँ पे। उसकी पाबंदी की वजह से वो कहते थे कि जो मैसेज है उनको रोके, क्योंकि जब हम लोग इमोशनली बहुत अटैच होते हैं अपने लीडरों के साथ। हमारे एक बड़ा लीडर जब फोत होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी तरफ जनाजे पे जाएं। वो जनाजे से फिर वो एक लीडर के लिए, फिर उस लीडर की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने होती है कि इस लीडर ने किसके लिए कुर्बानी दी, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, कश्मीरियों के लिए, एक आम शख्स के लिए, कि वो आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सके, वो आगे बढ़ सके, वो इस्लाम के नाम के ऊपर ज़िंदगी गुजार सके, जिसके लिए वो कश्मीर बना था, जिसको उसकी सोच है। उस तड़प को रखने के लिए गिलानी साहब की पूरी ज़िंदगी सबके लिए मशल रहा है।
تو اس لیے انہوں نے جتنا اس کو روک سکتے تھے انہوں نے اس کو روکا. دیکھیے بینگ اے میڈیا پرسن میں ہماری نظر اسی پہ ہوتی ہے کہ اس نے میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا, اس طرح انڈین میڈیا نے اس کو کس طرح کوریج دی, فورن میڈیا سے کس طرح کوریج دی. نو ڈاؤٹ فورن میڈیا نے بہت کوریج دی, انہوں نے اس کو ایک پرو پاکستانی لیڈر کے طور کے اوپر انہوں نے پیش کیا, فریم کیا. انڈین میڈیا نے اس کو دا پرسن وہ ہیٹڈ انڈیا کی ٹائمز آف انڈیا کی بہت بڑی ہیڈ لائن تھی اور اس کی پوری اس میں تھی. ان کو جس طرح فریم کیا گیا کہ یہ ایسا ایک جو پرو پاکستانی ڈائٹ, جو بندہ انڈیا کو نفرت کرتا تھا وہ ڈائٹ ہو گیا. ایک اس کی اسٹڈی تھی ٹائمز آف انڈیا کی, ایک اور اسٹوری ہے, اس نے کہا تھا لاسٹ پاکستانی وہ اسٹینڈ فار پاکستان از ڈائٹ. تو یہ جو آپ نے نقطہ بولا نا, کیا ایسا ہی ہے جی کہ تحریک آزادی جو ہے وہ سید علی گیلانی صاحب کے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کا پیغام آگے کنورٹ نہیں ہوا, جس طرح سے ابھی پورا جو ہے ان کی قبر کو بھی حصار میں لیا ہوا ہے, سب جیل بنایا ہوا انہوں نے. نہ جھکنے والا گیلانی نہ بکنے والا گیلانی, یہ وار کرائے ہے کشمیر کی. میں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں جب رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے خلاف ہر طرح کی جھوٹے اسکینڈلز ایلیگیشنز لگائی جا سکتی ہیں اور بہت کچھ کیا جاتا سکتا ہے آپ کو کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے, تو وہاں تو انڈیا کے دشمن بھی جو مطلب جو دشمن ہیں گیلانی صاحب کے حریت کے, وہ تک یہ کہتے ہیں کہ ہی واز انکرپٹیبل اینڈ انونسبل پرسنالٹی. اور اس انوائرمنٹ میں رہنا اور صبر کی تو وہ انتہا تھی جو ان کا عشق حقیقی تھا. کشمیر میں اگر دو نظریے ہیں, لیٹس ایڈمٹ اٹ, مگر دونوں کا پیار اور محبت پاکستان سے کتنا ہے. یاسین ملک گیلانی صاحب, یاسین صاحب خود گاڑی چلا کے گئے ان کے پاس. میری جب شادی ہوئی تو میری والدہ نے ان سے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے, اگر مجھے کچھ چاہیے. انہوں نے دوپٹہ آگے کیا, انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ ایک ہیں, دشمن آپ کا ہندوستان ہے, آپ سب آزادی چاہتے ہیں, پاکستان سے بھی آپ سب کی محبت ہے, تو آپ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. یہ اگر آپ لوگ کر لو فارملی, آپ ویسے تو سب ایک ہو, تو پھر دیکھنا دشمن کی کیا حالت. بالکل ٹھیک ہے. اور تو ہوا گاڑی چلا کے گئے اور وہ باپ بیٹے کا عشق تھا ان کا, بہت محبت تھی. اور جس طرح انہوں نے مجھے ویلکم کیا وہاں پہ, جو ان کی میں کہتی ہوں ان کی صوفیزم, اسلام کے اوپر جو کمانڈ تھی, انٹلیکچولی پہ جو تھی, جو انہوں نے کتابیں لکھی, میں کہتی ہوں ان کا جو لٹریچر ہے میں نے بھی نہیں پورا پڑھا ابھی تک. ان کا وہ ایک سمندر ہے جس کے اندر ہمیں ڈوبنا پڑے. لاسٹ کامنٹ میں لینا چاہوں گا ڈاکٹر مجاہد, آپ سے فرمائیے گا کہ سید علی گیلانی کو جتنا ہمیں جاننا چاہیے, یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ اتنا سید علی گیلانی کو, جس طرح شروع میں انہوں نے کہا کہ اتنا سید علی گیلانی کے بارے میں دنیا نہیں جانتی. ڈونٹ یو سی کہ ہمیں مزید بتانے کی ضرورت ہے, ہمارے میڈیا کو, اس کے علاوہ پھر OIC کے پلیٹ فارمز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ who was سید علی گیلانی, what he was for کشمیریز. بالکل آپ کی یہ بات درست ہے, اور میرے خیال سے ہم کبھی کبھار اندھیرے میں ہاتھ مارتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں. لیکن گیلانی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک تو ہمارے پاس ان کی کتب ہیں, جو کتابیں ہیں وہ بہت ساری ہیں. پھر وولر کنارے جو ہے ان کی ایک ایسی کتاب ہے جس پہ کچھ اسٹوڈنٹس نے PhD پروجیکٹس اور تھیسس بھی کیے ہیں انفیکٹ. تو ایک تو ہمارے پاس ذریعہ یہ ہے. دوسرا ذریعہ ہمارے پاس سٹوریز ہیں. گیلانی صاحب کی 92 سالہ زندگی میں خود ہمارے کئی بڑے جو ہیں, میرے والد صاحب اور میرے کزن, میرے باقی لوگ جو ہیں, اس کے علاوہ ان کی اپنی فیملی سے جو ہیں, ان کے اپنے کلوز لوگ, ان کے پاس سٹوریز ہیں, سٹوریز ہیں, اور وہ سٹوریز سنائی جانی چاہیے. They should not be unheard. I have to wind up جی. مشال ملک صاحبہ, ایسی چیزوں پہ موویز بننی چاہیے. ویری رائٹ جی. مشال ملک صاحبہ, ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب, ڈاکٹر ماجد خان صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جی. اس نعرے کے ساتھ جو بھی آپ گیلانی صاحب کا نعرہ سنیں گے, جس طرح سے انہوں نے جو نوجوان نسل اس کی تربیت کی, آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کو ہمیں مزید جاننے کی ضرورت ہے. گیلانی صاحب کی جو شخصیت ہے, اتنی قداور شخصیت ہے, اسے ہمیں مزید جاننے کی ضرورت ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی جی. یہ نعرہ سنیے, اس کے بعد ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اسلام اسلام اسلام. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں. آزادی کا مطلب کیا, آزادی کا مطلب کیا, آزادی کا مطلب کیا.